بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مرتبہ اور مقام۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابتداءً ہی پڑھنے کی طرف رغبت تھی۔ اپنی والدہ سے اجازت چاہی کہ ماں اپنے حق مجھے معاف کر دیجئے اور میں اللہ کی راہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے حصے کے 40 دینار آپ کے کپڑوں میں سی کر آپ کو رخصت کیا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا تمہیں اجازت ہے، اب تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی، اور ساتھ میں وصیت کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے علم دین حاصل کیا اور اس قدر علم حاصل کیا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ 13 زبانوں میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کا علمی شہرہ عام ہوا تو بغداد کے 100 اجل فقہا اپنے سوالات لے کے آپ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے اپنی گردن جھکائی اور آپ کے سینے سے نور نکلا، جو ان کے سینوں کے اوپر پڑا ان کے سوالات سلب ہو گئے اور کپڑے پھاڑنے لگے، اپنیاں پگڑیاں اچھال دی۔ تب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ گر ہوئے، جو ان کے سینوں میں سوالات تھے ان سارے کے سارے سوالات کے آپ نے جوابات عطا فرمائے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قاری صاحب نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ آپ نے 11 معنی اس کے بیان کیے، پھر دیگر جو اس میں چیزیں تھیں آپ نے بیان کرتے ہوئے 40 وجوہات اس کی بیان فرمائی۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مرتبہ اور مقام تھا۔ اسی طرح آپ کے زمانے میں ایک مسئلہ مشہور ہوا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اگر ایسی عبادت نہ کر پاؤں کہ جو زمانے میں میں ہی کر رہا ہوں تو میری بیگم کو 3 طلاقیں۔ بڑے بڑے مفتیان کے پاس یہ مسئلہ گیا لیکن کسی کے پاس اس کا حل نہ تھا۔ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو یہ مسئلہ سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات ہی نہیں، اس شخص کو فوراً بیت اللہ پہنچا دو اور مطاف خالی ہو جائے، کوئی اور شخص طواف نہ کر رہا ہو۔ فرمایا صرف اسے طواف کروا دو تو اس وقت یہ ایسی عبادت کر رہا ہوگا جو صرف یہی کر رہا ہے۔ تو اتنا مشکل مسئلہ آپ نے منٹوں میں آسان فرما دیا۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مرتبہ اور مقام تھا۔ آپ نے ساری زندگی علم پڑھا اور پڑھایا۔ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم پڑھتے پڑھاتے ہی میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ آپ نے پڑھنے کے بعد پھر سارے کے سارے علوم پڑھائے۔ آپ نے علم تفسیر پڑھایا، علم حدیث پڑھایا، اصول حدیث، آپ نے فقہ، نحو، اور آپ قرآن کریم لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وعظ و نصیحت فرمانا اس قدر تھا کہ آپ کا مجمع 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور آپ کی مجلس میں جو لکھنے والے علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ 400 لوگ ہوا کرتے تھے جو قلم دوات دے کے آپ کے مواعظ حسنہ کو لکھا کرتے تھے۔ اس قدر آپ کا علمی مرتبہ اور مقام تھا۔